اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد مومنین سلام علیکم۔ میں ہوں سید شاہد حسین میسم نہروی اور پروگرام ہے کام کی بات۔ آج کی رات سے جیسا میں نے وعدہ کیا تھا، میں امام زین العابدین علیہ السلام کی جو 15 دعائیں ہیں جنہیں مناجات خمسہ عشرہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کی پہلی مناجات کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اللہ سے مدد مانگتے ہوئے کہ اللہ مجھے مدد دے اور مجھے توفیق دے کہ میں ان مناجات کو دل سے، دل کی گہرائیوں سے پڑھ سکوں اور اللہ کی طرف رجوع کر سکوں۔ پہلی ہی مناجات ہے، اسے مناجات تائبین کہا جاتا ہے، یعنی توبہ کرنے والوں کی مناجات۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بتایا تھا مناجات یعنی اللہ سے وہ دعا یا وہ بات کہ جو اللہ سے تنہائی میں خاموشی سے اور راز کے طور پر کہی جاتی ہیں۔ ان میں سے پہلی مناجات جیسے میں نے بتایا مناجات تائبین ہے، جو امام زین العابدین علیہ السلام نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے۔ میں اس کے شروع کے جو اوپننگ ورسز ہیں، شروع کی جو لائنیں ہیں، وہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ ان کا ترجمہ اور ان کے بارے میں کچھ آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی البستنی الخطایا ثوب مذلتی وجللنی التباعد منک لباس مسکنتی وامات قلبی عظیم جنایتی۔ 3 باتیں امام شروع میں کہہ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اپنی بدحالی کے بارے میں۔ البتہ امام کوئی گناہ نہیں کرتے تھے، یہ مجھ جیسے لوگوں کی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں۔ امام فرما رہے ہیں، اے میرے مالک الہی، اے میرے خدا، البستنی الخطایا ثوب مذلتی، مجھے پہنا دیا ہے میری خطاؤں نے، میرے گناہوں نے، میری بدکاریوں نے ذلت کا لباس، ایسا لباس جس کو پہن کر کے میں تیرے سامنے کیسے آؤں، پورا کا پورا ڈھک چکا ہوں ذلت سے۔ اور وہ ذلت بھی کیوں ہوئی؟ کیونکہ میں نے بڑے گناہ کیے۔ وَجَلَّلَنِي التَّبَاعُدُ مِنْكَ لِبَاسَ مَسْكَنَتِي، اور جو تجھ سے دوری تھی، جو میں نے گناہ کیے، جو میں نے معصیتیں کی، جو میں نے خطائیں کی، جو میں نے بدکاریاں کی، اس کی وجہ سے تجھ سے اتنا دور چلا گیا کہ اب تو میں مسکنت کا لباس پہنے ہوئے ہوں، یعنی میرے اوپر اس دوری نے، جو تجھ سے دوری ہوئی، اس نے میرے اوپر مسکنت کا اور مسکینی کا لباس پہنا دیا۔ ابھی میں بیان کروں گا کہ فقر کا مطلب کیا ہوتا ہے، یا فقیر کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور مسکین کا مطلب کیا۔ ایک جملہ اور بیان کر لوں، پھر آپ کے سامنے تھوڑی وضاحت کرتا ہوں۔ وَأَمَاتَ قَلْبِي عَظِيمُ جِنَایَتِي، اور میرے ایک کے بعد ایک بڑے گناہ نے، ایک کرتا تھا پھر میں سوچتا تھا یہ تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، اس سے بڑا گناہ کر بیٹھتا تھا، پھر اس کے بعد اس سے بڑا، جیسے آیا نہیں قرآن میں کہ ایک آدھ گناہ تو ایسے ہے کہ تکاد السماوات یتفطرن، ایسا بھی ہے گناہ ہوتا ہے انسان کا جس سے ان قریب ہوتا ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، لرزنے لگیں پہاڑ، اتنے بڑے بھی گناہ ہوتے ہیں انسان کے۔ پالنے والے میرے اتنے بڑے گناہ، عظیم گناہ تھے جو میں نے کیے، میں نے ظلم کیے، اپنے اوپر میں نے بڑا ظلم کیا۔ ان گناہوں کے سبب ہوا کیا کہ میرا دل، میری روح مر گئی۔ میں اب چلتے پھرتی ایک لاش ہوں، میں چل ضرور رہا ہوں، لوگوں کو لگتا ہے میں زندہ ہوں مگر میں مر چکا، کیونکہ اندر جو روح میں جو نور تھا، جو دل میں نور تھا، جو تو نے دے کر کے بھیجا تھا مجھے اس دنیا میں،
وہ نور بجھ گیا، اب تو اندر سیاہی سیاہی ہے، اب تو کالک ہی کالک ہے، اب تو کدورت ہی کدورت ہے، سب مر چکا یہ نور۔ فَأَحْيَهِ بِتَوْبَةٍ مِّنْكَ يَا عَمَلِي وَبُغْيَتِي وَيَا سُؤْلِي وَمُنْيَتِي۔ یہ میرے مالک، ہوتا نہیں ہمارے ہاں جب کوئی انسان بے ہوش ہو جاتا ہے نا، تو آس پاس جو لوگ ہوش میں ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر لا کے پانی چھڑکتے ہیں، اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ پانی چھڑکنا کیا ہے؟ اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنا۔ اب یہاں پر امام کچھ ویسی ہی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ میری روح تو مر گئی، میرا دل تو مر گیا، اب تو اس وجود کے اندر، اب تو درون میں، اب تو میرے باطن میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، میں مر چکا ہوں، میرا دل مر چکا۔ اے میرے مالک، اب اسے پانی چھڑک کے زندہ کرتے۔ وہ پانی کس چیز کا ہوگا؟ اس چیز کا پانی جسے توبہ کہا جاتا ہے، توبہ کے پانی سے اسے زندہ کرتے۔ میں نے آپ کے سامنے 4 جملوں کا ترجمہ کر دیا، تھوڑی وضاحت کرتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں کہ میں کیا کہہ پاتا ہوں اس بارے میں۔ اے میرے مالک، الہی البسطنی الخطایا ثوب مذلت، میرے اوپر میرے گناہوں نے اتنا زیادہ ایسا لباس پہنا دیا کہ اب میں حسین کا سامنا نہیں کر سکتا ہوں، اب میں امام زمانہ علیہ السلام کو منہ دکھانے لائق نہیں رہا ہوں۔ سب تو سب ہے میرے مالک، میں جناب زہرائے مرضیہ، جناب فاطمہ زہرا کا سامنا نہیں کر سکتا ہوں۔ چاروں طرف سے ایسا لباس ہے یہ ذلت کا، اور یہ ذلت کا لباس کیوں پڑا؟ گناہوں کی وجہ سے۔ وَجَلَّلَنِي التَّبَاعُدُ مِنْكَ لِبَاسَ مَسْكَنَتِي، تجھ سے اتنا دور چلا گیا ان گناہوں کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، تیری یاد ہی نہیں کی میں نے، تیرے اوپر کبھی توجہ نہیں کی، تو انتظار میں تھا کہ میں اب پلٹ آؤں، اب پلٹ آؤں، میں نے تیری طرف توجہ نہیں کی، اب تو اتنی دور نکل گیا کہ میرے اوپر مسکنت کا لباس اب چھا گیا ہے۔ عزیزوں، 2 باتیں ہوتی ہیں عربی میں، ایک لباس، ایک ثوب۔ ہم تو اردو میں دونوں ہی کا ترجمہ کپڑا کر دیتے ہیں، لیکن لباس وہ ہوتا ہے جو انسان اپنے تن پر پہنتا ہے، اپنے بدن پہ پہنتا ہے۔ ثوب وہ ہوتا ہے جو انسان اپنے اوپر اوڑھ لیتا ہے، جیسے ہم لوگ چادر اوڑھتے ہیں۔ امام یہاں پر دونوں لفظ کا استعمال کیے لے رہے ہیں کہ خطاؤں کی وجہ سے، خطاؤں کا ایسا لباس میں نے پہنا، گناہوں کا ایسا لباس میں نے خود سے اپنے اوپر ڈالا، خود سے اپنے تن پہ ایسا پہنا کہ جس کی وجہ سے ثوب مذلت، ذلت کی چادر میرے اوپر چھا گئی۔ دیکھیے، لباس میں اتنا ہوتا ہے کہ انسان کا چہرہ دکھتا رہتا ہے، لیکن ثوب میں چہرہ بھی ڈھک جاتا ہے۔ دیکھا نہیں آپ نے میت کے اوپر جو چادر ڈالی جاتی ہے تو پوری میت ڈھک جاتی ہے۔ میں تو ذلت کے ثوب پہن چکا، چادر ڈھک گئی، اب کوئی راستہ نہیں ہے اس سے باہر نکلنے کا۔ پھر اس کے بعد امام کہتے ہیں تجھ سے اتنا دور چلا گیا کہ میرے اوپر اب مسکنت کا لباس چھا گیا۔ اب مسکنت کا مطلب کیا میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آسان زبان میں کہوں تو بدحالی۔ فقیر اور مسکین میں ایک فرق ہوتا ہے۔ فقیر وہ انسان ہوتا ہے کہ جو کوشش کرتا ہے محنت مزدوری سے کچھ کمائے، لیکن وہ اتنا نہیں کما پاتا کہ اس کے خرچے پورے ہو سکیں۔ مان لیجئے اسے 100 روپے کی ضرورت ہے روزانہ، اور بیچارہ دن بھر کام کرتا ہے تب بھی 50 روپے کما پاتا ہے، 50 روپے نہیں اس کو حاصل ہو پاتے۔ ایسے انسان کو شریعت میں فقیر کہا گیا، اس کی مدد کرنی چاہیے۔ لیکن اس سے بھی بدتر حالت میں مسکین ہوتا ہے کہ وہ ایسا ہوتا ہے، ایسا ٹوٹا پھوٹا ہوتا ہے، شاید اپاہج ہوتا ہے، شاید بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے، کہ وہ 50 روپے کیا 10 روپے بھی نہیں کما سکتا۔ اسے اس فقیر سے بھی زیادہ پورے کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی ہو کہ جو اس کا خرچ اٹھا لے۔ ایسے شخص کو مسکین کہا جاتا ہے۔ امام کہہ رہے ہیں اگلے جملے میں کہ تجھ سے میں، میرے مالک، جو اتنا دور گیا
تو میرے اوپر اب مسکنت کا یعنی مسکینی کا لباس چھا گیا، اب میں بدحال ہو گیا، اب تو ہی مدد کر، اب میرے بس کی بات نہیں کہ میں اٹھوں۔ فقیر میں اتنا دم ہوتا ہے کہ اٹھ جائے، مسکین میں اتنا دم نہیں ہوتا، وہ تو دیوار سے لگا ہوتا ہے، وہ تو زمین سے لگا ہوتا ہے۔ اے میرے مالک، میں گر گیا، مجھے اٹھا لے۔ وَأَمَاتَ قَلْبِي عَظِيمُ جِنَایَتِي، اور اب یہ دل، کتنا تو نے میرے دل کو نورانی بنایا تھا، میری روح کو کتنا نورانی بنایا تھا جب میں اس دنیا میں آیا تھا، کیسا پاک صاف تھا، لوگ مجھے معصوم کہتے تھے یہ معصوم بچہ ہے، پھر میں نے اپنے کو اتنا گرایا کہ وہ جو نور کی شمع تو نے میرے وجود میں جلائی تھی، وہ میں نے خود سے گناہ کر کے بجھا دی۔ اب تو سب بجھ گیا، اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اب اسے کون روشن کرے گا؟ اے میرے مالک، میں مر چکا، میرا دل مر چکا، اب توبہ کا پانی چھڑک کر تو مجھے زندہ کر دے۔ عزیزوں، یہ بھی بتائیں ہم آپ کو، قرآن سے بھی ثابت ہے، دعاؤں سے بھی ثابت ہے کہ توبہ اللہ بھی کرتا ہے اور توبہ بندہ بھی کرتا ہے۔ جب اللہ کے لیے لفظ توبہ کا استعمال کیا جاتا ہے تو عربی میں ایک پریپوزیشن، ایک حرف جر ہے، اسے علی کہا جاتا ہے۔ علی کے ساتھ توبتا علیہ مثلا لفظ آیا دعاؤں میں، علی کے ساتھ اسے متعدی کیا جاتا ہے۔ پریپوزیشن توبہ کے ساتھ علی استعمال ہوتا ہے جب اللہ کرتا ہے توبہ، اور جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ جو پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے وہ الہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مثلا ہم لوگ کہتے ہیں اتوب الیہ، ہم توبہ کرتے ہیں اللہ کی طرف۔ کبھی توبہ اللہ کرتا ہے ہماری طرف، کبھی ہم اللہ کی طرف توبہ کرتے ہیں۔ ان کا فرق کیا ہے؟ جب اللہ ہماری طرف توبہ کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہماری طرف رحمت سے ایک نگاہ کر لے، رحم کی ایک نگاہ ڈال دے، اس کو کہتے ہیں توبہ، اور اللہ کے ساتھ۔ لیکن جب ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم تو بڑی آس سے تیری طرف دیکھ رہے ہیں، بڑی حسرت سے تیری طرف دیکھ رہے ہیں، بڑی امید کے ساتھ تیری طرف دیکھ رہے ہیں۔ بس جب بندہ اپنے خدا کی طرف بڑی امید سے، بڑی آس کے ساتھ دیکھتا ہے تو اسے توبہ الہ کے ساتھ اسے بولا جاتا ہے۔ یہاں پر امام کہہ رہے ہیں میرے مالک توبہ کا پانی چھڑک دے، یعنی اے میرے مالک ایک بار اپنی نظر کرم کر لے، دیکھ میں اب تو ٹوٹ گیا، اب تو بکھر گیا، اب مجھے تو ہی سنبھال سکتا ہے، تو ہی سہارا دے سکتا ہے، اب تو ہی مجھے زندہ کر سکتا ہے۔ آگے ایک جملہ کہہ رہے ہیں یا عملی، اے میری امید، یہ نہیں کہا کہ میرے مالک تجھ سے امید ہے، امام نے یہ کہہ دیا تو ہی میری امید ہے، وبغیتی، اور تو ہی میرا مقصد ہے، وسؤلی، یہ نہیں کہا کہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، بلکہ امام نے اس سے بھی بڑھ کر کے ایک بات کہی، تو ہی میرا سوال ہے، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، یہ تو لمبا ہو جائے گا جملہ، تو ہی میرا سوال ہے، ومنیتی، اور تو ہی میری آرزو ہے، تو ہی میری تمنا ہے، فوعزتک ما اجد لذنوبی سواک غافرا، تیرے عزت کی قسم کھاتا ہوں میرے مالک، میرے سامنے کوئی نہیں کہ جو میرے گناہوں کو معاف کر دے تیرے سوا، صرف تو ہے کہ جو میرے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ ولا ارا لکسری غیرک جابرا، اور مجھے کوئی نہیں دکھائی دیتا، میں اس کائنات میں نظر دوڑاتا ہوں، کوئی نہیں دکھتا جو میرے اس ٹوٹے پن کو ٹھیک کر دے، میں ٹوٹ گیا، میں بکھر گیا، اب کون ہے جو مجھے جوڑ دے؟ سوائے تیرے کوئی نہیں جو مجھے جوڑ سکے۔ وقد خضعت بالانابۃ الیک، اے میرے مالک میں آہوزاری کے ساتھ، میں جھکا ہوا انابت کرتے ہوئے تیری طرف لوٹ رہا ہوں، میں جھک گیا، دیکھ میری سب کر و فر ختم ہو گئی، ساری اکڑ ختم ہو چکی ہے، میں تیری طرف لوٹ رہا ہوں۔ وعنوت بالاستکانۃ لدیک، اے میرے مالک میں ڈھیلا پڑ گیا، اور اب میری مسکنت جو ہے وہ تو جانتا ہے، میری بدحالی کو تو جانتا ہے، تیرے سامنے ہے وہ بدحالی، میں
جتنی جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے نا، کوئی نہ کوئی اکڑ اس کے اندر ضرور ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی غفلت ضرور پائی جاتی ہے، کچھ تو سوچتا ہے تبھی تو گناہ کرتا۔ اگر وہ اللہ کو یاد رکھتا، اگر اپنی حیثیت سمجھتا، اپنے کو سمجھتا کہ وہ ایک ناچیز شے ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں اس کائنات میں، تو پھر گناہ نہیں کرتا۔ اگر وہ جانتا کہ وہ کس کے سامنے گناہ کر رہا ہے، کس خدا کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے، تو پھر کبھی گناہ نہیں کرتا۔ لیکن اے میرے مالک، وہ ساری اکڑ، وہ سارا گھمنڈ سب ٹوٹ گیا، سب ختم ہو گیا۔ اگلا جملہ امام کہہ رہے ہیں فَإِن تَرَدْتَنِي مِن بَابِكَ فَبِمَنْ أَلُوذُ۔ اے میرے مالک، یہ بتا کہ اب تو نے تو دروازے کھولے نا میرے لیے۔ ابھی میں نے کل آپ کی خدمت میں بتایا تھا کہ ماہ رمضان میں دروازے کھلے ہوتے ہیں، دروازے تو کھلے ہوئے ہیں رحمت کے، تو نے تو دروازے کھولے، پھر کیا اب اس دروازے سے مجھے بھگا دے گا؟ کیا مجھے پھٹکار دے گا؟ فَإِن تَرَدْتَنِي مِن بَابِكَ فَبِمَنْ أَلُوذُ۔ اچھا تو بھگا رہا ہے تو میں تجھ سے بس ایک سوال کرتا ہوں، یہ بتا کہ اگر تو مجھے اپنے دروازے سے بھگائے گا تو میں کہاں جاؤں؟ یہ مجھے بتا دے، وہ پتہ، وہ ایڈریس، وہ جگہ بتا جہاں مجھے جانا چاہیے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے۔ وَإِن رَدَدْتَنِي عَنْ جَنَابِكَ فَبِمَنْ أَلُوذُ۔ اور اگر تو بھگائے گا، نکالے گا، تو بتا وہ پناہ گاہ کہاں ہے کہ جہاں میں جاؤں، جہاں مجھے تھوڑی سی سر چھپانے کی جگہ مل جائے، جہاں مجھے تھوڑی سی رحمت کی ٹھنڈک مل جائے۔ فَوَا صَفَا مِنْ خَجْلَتِي وَابْتِدَاحِي۔ اب تو آہ ہے میری اس چیز پر کہ میں شرم سے پانی ہوا جا رہا ہوں تیرے سامنے۔ وَافْتِضَاحِي، اب تو میں بے آبرو ہو گیا تیرے سامنے، میری کوئی عزت نہیں رہی، مجھے معلوم ہے تیری نگاہ میں میری کوئی حیثیت نہیں۔ وَوَا لَهْفَاءُ مِن سُوءِ عَمَلِي وَاجْتِرَاحِي۔ میں رو رہا ہوں، میں فریاد کر رہا ہوں، کس چیز پر کہ میرے بہت برے عمل ہیں، وَاجْتِرَاحِي، اور میری بہت بڑی خطائیں ہیں۔ اے میرے مالک، اس بدحال انسان کو اپنے دروازے پر، اپنی چوکھٹ پر جگہ دے دے۔ ایک بار اس ماہ مبارک رمضان میں میرے اوپر اپنی نگاہ کرم کر دے، ایک بار ہم گناہ گاروں کو معاف کر دے۔ اے میرے مالک، ویسا معاف کر کے اب قیامت تک تو ہم سے ناراض نہ ہو، ایسا ہو تیری معافی ایسی ہو کہ پھر تو ہم سے پھر کبھی نہیں روٹھے۔ اے میرے مالک، ایسا اپنی بارگاہ میں، ایسے اپنے دروازے میں داخل کر کے اب ہم کبھی تیرے پاس سے نہ جانے پائیں، تیرے پاس رہیں، تیری خدمت میں رہیں، تیرے بندے بن کے رہیں، تیرے عبد بن کے رہیں۔ یا اللہ، ہمارے اوپر اپنی نظر کرم فرما، بن نبی علیہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔